السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ سمجھ رہے آپ، یہ بہت بڑا راز کھول رہا ہوں میں۔ عموماً سلاسلوں میں اس کی حفاظت کی بات ہوتی ہے، مگر اس کا راز کوئی کھولتا نہیں، اس پہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے، صرف عناصر کے جاننے کی وجہ سے۔ روح عناصر کو صرف جان لینے کی فضلیت یہ ہے جسے تم خود گارنٹی سے دیکھے گی۔ آتش عناصر، آگ، یہ اگر آپ کو حاصل ہوا تو نظامت حکومت کے اندر جو فیصلے ہو رہے اسے آپ بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ جج بیسٹڈ کسی کو سزا دے رہا ہے موت کی، آپ کا حکم یہاں سے بدلے گا تو وہ بدل جائے گا۔ پوری کائنات مل کر کے اس کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ 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 میرا مقصد قطعی نہیں ہے، میں بری ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، میں نفی رکھتا ہوں، کرامتیں کبھی میں نے کسی کو پیش نہیں کری، موقع محل آیا تو ایسا آیا کہ میں نے یہاں سے قلم اٹھا کے فلاں بندہ آیا، حضرت مجھے سزا ہونے والی ہے، عمر قید کی، میرے پیچھے بچے ہیں 3 4، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی چھوٹے چھوٹے سے، سارا بوجھ پورے پریوار کا مجھ پہ ہی ہے۔ اور میں ڈرائیور لائن کا آدمی ہوں، مجھ سے حادثہ ہو گیا تھا، گجرات کا پیش آیا، رہنے والا آندھرا کا تھا وہ بچہ، وہ آیا ایسی حالت میں رویا، گر گڑایا، اسے میں نے خوب رونے دیا، بولے بس آج آخری پیشی ہے اور میرا فیصلہ آج ہونے والا ہے، قید مقرر ہو جانے والی ہے۔ سب گجراتی مل کے جیت کے مسئلے تھے، پیسے والے لوگ ہیں بولے، اور میں پوری بازی ہار چکا ہوں کیس میں، پوری بازی ہار چکا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے، وہ رو لیے گا لے، بولا کھانا کھا لے، پی لے، کر لے کیا کھاؤں گا، بولے حضرت کچھ جائے گا نہیں، اب تو ایسے حالت میں کون ہوں گا، میری ماں کا، میرے باپ کا، بھائیوں کا، چھوٹے بہنوں کا، میرے بچوں کا، مطلب کچھ فکر مت کر، وہ بڑا کریم ہے، بڑا کارساز ہے، پنجتن کے صدقے، مولا علی کے صدقے بن جائے گی بات، پہلے تو کھانا کھا، یقین تو لے پہلے میرا، بن جائے گی بات، تو یقین لے میرا بیٹا، یقین لیا، کھانا کھانے بیٹا کھایا، اچھا پیٹ بھر کے کھانا کھا، سب چیزوں کو چھوڑ دے، جسے بیاں کر دیا اس کی ذمہ داری ہے، وہ سامان لے کے بیٹھنا تیرا کام نہیں، ورنہ کام نہیں ہوگا۔ اب جس سے تم سونپ دیا نا، اب وہ میرا سامان ہو گیا نا، تیری فکر میرا سامان بن گیا، اب تو اس پہ فکر نہ، تیرے پہ حرام ہے یہ۔ تو بولے حضرت کیا کروں، مطلب کچھ مت کر بیٹا، وہ جو جج ہے نا خود سامنے جا کر کرے گا، کھڑا کرے گا، بولے ہاں مجھے تصور کرنا اس وقت کہ میں بات کر رہا ہوں تجھ سے، فیصلہ دینے والا مولا عثمان چشتی ہوگا۔ کیا بات صاحب، پنجتن کے صدقے ویسا ہی کام ہوا، مولا علی کا فضل ہو گیا، ان پنجتن کے توسل سے رسول کے صدقے اللہ نے لاج رکھی۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میں فیصلے کو بدل رہا ہوں اور باعزت بری کر رہا ہوں، اور جتنے ایویڈنس تھے وہ ڈیفالٹر نکلے، اور اس دن کوئی ایویڈنس مضبوط پہنچا ہی نہیں، پہنچ ہی نہیں پایا، وہ بچہ اپنے بال بچوں میں پہنچ گیا بیچارہ امن کے ساتھ۔ اس نے پھر مٹھائی لائی، ایک جوڑا کپڑا لایا، مالا بیٹا اسے تو پہن لے، یہ زندگی تیری نہیں ہے، اسے تو خوشیاں منا، جا پڑا بیٹا جا۔ اس کے بعد وہ رابطہ کرتا رہا 2 3 سال تک، جب تک ادھر آتا رہا گجرات میں گاڑی پر، ملا وہ۔ تو ایسے بھی کام ہوتے ہیں میرے بھائی،
یہ اس عناصر کی روح کو اپنے تابع رکھنے سے ہے. مظلوم پر رحم ہو جاتا ہے، فیصلہ بدل جاتا ہے. یہی فیصلہ یہی انداز میں میرے دادا پیر بھی کیا کرتے تھے. جس کا بھی کوئی بھی میٹر ہو بولتے تھے نئی کافی لا نیا پین لا. آپ کا طریقہ تھا. نئی کافی نیا پین منگاتے تھے، حق بابا میل چیز تھی. اچھا اٹھا کر کے وہ کافی میں لکھ دیتے تھے. جو مضمون لکھتے تھے یہاں پہ وہی عدالت میں بیان ہوتا تھا. بعد میں آنے کے بعد اس کو کافی کھول کے دکھاتے تھے، دیکھ کیا بولا اس نے. لکھا پہلے آتا تھا بھائی، فیصلہ بعد میں ہوتا تھا. اس طریقے رہے جناب، یہ بزرگوں کی وراثت سے ملا ہے. الحمدللہ میرے دادا حضرت قبلہ 4 سال مجھے پردہ کرنے کے بعد غیبی تعلیم دی انہوں نے. یہ آج پہلی بار ویڈیو پہ افسر کر رہا ہوں، اسے کوئی نہیں جانتا میرے مرشد کے علاوہ. اپنا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے طریقہ سمجھنا اور ہاں بالکل، میں روحانیت کی طرف بات کر رہا ہوں. 4 سال میں نے اپنے دادا پیر دادا مرشد کی رہبری 4 سال برائے خواب بصارت میں 4 سال تعلیم لیا، غیب پر، اسراروں پر، روح پر. غیبانہ طریقے سے ملکوتی سفر کرا کر کے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جام مبارک ان کے ہاتھوں سے پیا ہوں میں. یہ مذاق لگے گا عقل والوں کے لیے. عقل والوں کو تو کام ہی نہیں نا. ہاں یہ حق ہے، مگر یہ حق ہے. یہ عثمان چشتی عقل کی تمام فراست پہ بات کرنے والا، تمام فلسفوں کے اوپر گفتگو کرنے والا، اس کے باوجود وہ قامل بیت غیب پر ایمان رکھتا ہے. یہ کمال ہے میرا. علم فلسفہ رکھنے کے باوجود بظاہری، اس کے باوجود میرا ایمان غیب پر ہے. یہ میری ہستی میں آپ کمال ہے. میرے مریدوں کے لیے یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اقبال کہتے ہیں اسی بات کو، بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل. بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل. شان و شوکت رکھنے والی عقل، شہرت دینے والی عقل. بہتر ہے وہ اپنے پاس ہے تو پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی اسے کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. اسے چھوڑنا بھی پڑتا ہے اس لیے کہ تو باطن سے جڑے. اسی بات کو یہی شان اولیاء کو اقبال نے اپنے اشعار میں کہا، لیکن اسے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل، لیکن اسے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. اولیاء اللہ کی اس حقیقت پر اقبال کی نگاہ تھی، بیان کیا. الحمدللہ اس نے بیان کیا. تو یہاں سے صاحب جو ہے یہ واقعی سے حضرت فرید بن عطاری کی زندگی کے جو حادثہ تھا وہی سے مجھے آگ لگی تھی، اور میں نے پھر جو ہے بقا والی فکر اور فراق کی زندگی کو اختیار کیا. بہت ساری کرامتیں ہوئی لوگوں کے، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے بھی کیفیت پیام ظاہری ہو جاتے تھے. اشارات جملے کے طور پہ ساری خبریں آ جاتی تھی میرے پاس. میں کہیں نہیں جاتا تھا، ایک ہی جگہ بیٹھتا تھا. وہ سب بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ انکشاف بھی ہوتے ہیں. لوگوں کے قلب کے معاملے وہ انکشافات چالو ہو جاتے ہیں، قلبی معاملات ہو جاتے ہیں، قلب کھلنا چالو ہو جاتے ہیں لوگوں کے گفتگو کے. اور خاص طور سے وہ بات تمہاری ذات کو لے کر کے دنیا میں کوئی بھی کوئی چال چلتا ہو، اس کے چلنے سے پہلے تم پر ظاہر ہوتی ہے. یاد رکھنا، یہ بہت کامل نقطے کی بات کہہ رہا ہوں. اور اللہ یہ 4 روحوں کا کشف جو کر لیتا ہے، خواہ خود خدا اس کا نگراں ہوتا ہے.
اور زبان تمہاری اس دوران خدا داد ہوتے ہیں، کیونکہ تم نے باڈی کا جو ایک لیول تھا وہ چھوڑ دیا، آپ نے مدنیاتی زندگی چھوڑ دی، نفس والی زندگی ترک کر دیا آپ نے، اب قلب کے اوپر جا کے بیٹھے ہوئے، ناسود مکمل ترک ہو گیا تمہارا، اس لیے اب تمہاری زبان غیبی بننے کی وجہ سے، عالم ملکوت کی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری زبان کے اوپر اپنے کام کرتا ہے، وہ ہوتے ہوئے تم خود دیکھتے حیران رہتے، تمہاری زبان فائل ہوتے ہوئے چلتی، جو بولے وہ ہونا ہے، جو طے کر دیا وہی ہونا ہے، جو طے کر دیا یار، ایک ہونے والا معلوم ہوا اس پر بولنا اور ہے، ایک ہونے والا معلوم ہوا تو اس پر بولنا اور ہے، ایک اپنے جانب سے اپنے اختیار سے بولنا یہی ہوگا وہ اور ہے جناب، وہ اور ہے صاحب، تو صاحب یہ ایسے ایسے انکشاف اس میں ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے الحمدللہ جو تمہیں مخالف جائے گا وہ خود بخود جو ہے 7 دن کے اندر ذلیل ہوتا ہے، تجربہ ہے میرا، صرف اونلی 7 ڈے، 7 دن میں وہ خود ذلیل ہوتا ہے، اور اس کی رپورٹ تم تک تمہارا رب پہنچاتا کہ دیکھ میں نے اسے زیر کر دیا، وہ تیرے میرے جڑی ہوئی جو شان تھی اس میں دخل کر رہا تھا، اس لیے تیری اذیت میری اذیت ہے، یہ دلیل دیتا ہے اللہ صاحب۔ اب یہاں یقین کے پردے کھلتے، منزلیں ایک ایک سیڑھی چلتی بڑھتی ہے یقین کی، اگر بندہ کبھی اس جانب حقوق العباد میں اگر واپس ہی نہ آئے کبھی تو یہ معاملہ اس کا بنا رہتا ہے، اگر صالح ہونے کی حیثیت سے اس پر جو ہے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہوتا ہے، اس لیے اس واسطے مصلیتاً امتی ہونے کی وجہ سے اسے آنا پڑتا ہے، ورنہ وہ تو آئی نہیں، اسے ضرورت کیا ہے، اسے ضرورت کیا ہے؟ تمہیں چند مہینوں میں یہ لگتا ہے کہ تمام نظام میرے سپرد ہو رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔